السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین فرض ہے۔ اس موضوع کے اوپر مولانا سید احمد عروج قادری رحمہ کی تصنیف کردہ کتاب کا مطالعہ جاری ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ چکی ہے کہ اقامت دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کی ظاہر اور باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ عقائد، عقیدہ، عبادات، اخلاق سے لے کر معیشت، اکنامی، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ تمام شعبوں کو جو ہے رہنمائی ہم کو ملتی ہے، دین میں ملتی ہے۔ تو اس کا مطالعہ جاری ہے۔ 4 دلیلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ پانچویں دلیل میں مصنف یہ لکھتے ہیں کہ اقامت دین کا مطالعہ اور مفہوم جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، انسانی جان اور مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، راستوں کا امن اور انسانی اخلاق اور کردار کو بگاڑ سے بچانے کا اہتمام ایک مہذب انسانی معاشرے کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے ہر صاحب فہم انسان واقف ہے۔ ان تحفظات کے بغیر نہ انسانی نفس کی تکمیل آسان ہے، نہ صالح اجتماعیت کی بقا ممکن ہے، اور نہ انسانیت کا اپنے معراج کمال تک ترقی کرنا آسان ہے۔ بلا شبہ اسلام جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی اور آخرت کے ابدی عذاب اور ثواب کی جس حقیقت کو انسانی دل اور دماغ میں پیوست کرتا ہے، وہ ان تحفظات کی اصل ضمانت ہے۔ لیکن محض عقائد سے ظلم اور جور اور برائیوں کا استحصال ممکن نہیں، اس لیے اس نے عقائد کے ساتھ ان تحفظات کے حصول کے لیے حدود و تعزیرات بھی مقرر کی ہیں، اور امن اور امان کو باقی رکھنے اور جرائم کا انسداد کرنے کے لیے قوانین بھی دیے، اور جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے اس نے ان حدود اور قوانین کی تنفیذ کو عبادات کی ادائی سے کم اہمیت نہیں دی ہے۔ اس لیے جب تک ان حدود و قوانین کی تنفیذ نہ ہو، اقامت دین کی تکمیل یعنی کمپلیشن نہیں ہو سکتا۔ حکومت اور سیاست کے باب سے متعلق قرآن مجید میں بہت سے احکام دیے ہیں۔ یہ ہم ناواقف ہیں۔ حکومت کے تعلق قرآن کیا کہتا ہے، سیاست کے متعلق کیا احکام ہے، وہ ہم جو ہے ناواقف ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ حج جتنا کر لینا کافی ہے۔ یہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ضرورت ہے، اس کو جو ہم کم محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کے اوپر غور زیادہ کرنا چاہیے۔ میں یہاں ان میں سے صرف 2 حکم پیش کرتا ہوں، چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم اور زانی کی پیٹھ پر کوڑے لگانے کا حکم۔ یہ کس میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید ہم کو کیا حکم دیتا؟ چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا، اور زانی زنا جس نے کیا پیٹھ پر کوڑے لگانے۔ 2 حکم کی مثال انہوں نے لی ہے۔ سورہ مائدہ میں چور کی سزا کا حکم دینے سے پہلے قطاع الطریق یعنی رہزنوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو میں پہلے وہ آیات اور ان کا ترجمہ یہاں نقل کرتا ہوں تاکہ رہزنوں اور چوروں کی سزاؤں کے درمیان مناسبت کا احساس تازہ ہو جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34 میں اس کا تذکرہ ہے۔ ترجمانی یوں ہے:
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کیسی بات بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ لڑنا کیا ہے؟ خلاف چلنا بھی لڑنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالف چلنا بھی لڑنا ہی جیسا ہوا۔ اور زمین میں تگ و دو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ فساد، ڈسٹربنس، توازن، میزان جو قائم ہے اسے خراب کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ لیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ وہ سزا ہے، اتنی سخت سزا ہے وہ کس کو؟ جو لوگ لڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ لیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں، خبر اس کے کہ ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اتنی سخت سزا، رہزن یعنی چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، گھات لگا کے حملہ کرنا، جان اور مال کا نقصان پہنچانا، تمام چیزیں ان کے لیے یعنی مختلف ڈائریکشن میں کاٹنے کا حکم ہے۔ ہاں، کتنی سخت سزا ہے۔ سولی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے ان کو، ہاں، قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سزا رہزنوں اور ڈکیتیوں کی بھی ہے۔ اسلامی حکومت کے باغیوں یعنی غدار اور اس نظام کو الٹنے کی کوشش کرنے والوں کی بھی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مرتدوں کی بھی ہے۔ یعنی یہ جو اسلامی ریاست اگر قائم ہے، اس ریاست کو پلٹنا، اس ریاست کو الٹنا، جسے کہتے ہیں کوپ، ویسا جو ہے یہ کر کے ہٹانا، ان لوگوں کی بھی سزا جو ہے بہت ایسے ہی ہے جیسے رہزنوں کو چور کاٹنے والوں کی دی جاتی ہے۔ اور یہی سزا بعض علماء کے نزدیک مرتد کسے بولتے؟ جو ایمان سے پھر جاتا اور شرک اور غیر مذہب اختیار کر لیتا اسے۔ ان سزاؤں کی تفصیل اور فقہی احکام اور مباحث پیش کرنا اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے۔ ان آیتوں کے بعد چوروں کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے، ہاں، اس کی ترجمانی میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کیا فرمایا؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ اور چور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ چور جو ہے دونوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ حکم کیا ہے؟ حکم کاٹ دینے کا ہے، اور یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور دانا اور بینا ہے۔ اللہ کیا بے رحم ہے؟ چوروں کے جو ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دے رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہاں، اس کا قانون ہے۔ ہاں، جب وہ کر، اب یہ کہاں تک اس کے نفاذ کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے امت کوشش کرتی ہے، کہاں تک کرتی ہے؟ ہاں، کرنا چاہیے نا اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، تاکہ یہ کام ہو، تو نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور میں آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا گیا کہ سورۃ انزلنا، یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا، وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں، شاید تم سبق لو، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے ہیں؟ 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، ترس مت کھاؤ، بلکہ اللہ کا حکم ہے جسے تم کو نافذ کرنا ہے، تم کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن آج امت کی اکثریت اس میں مطمئن ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اتنا کر لو کافی ہے،
آگے اسٹیجز میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دین کو قائم کرنے کی کوشش ان کے سامنے اہمیت کی حامل نہیں ہے، بس اتنا کر لو کافی ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ جو قوانین ہے ان قوانین کا نفاذ کون کرے گا؟ ہاں، تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے صاف صاف ہدایت نازل ہے، شاید تم اس سے سبق لو، فالو کرو. آگے زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ہاں یہ ہو چکا، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے، پھرنا نہیں چاہیے. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. جب ان کو سزا دی جا رہی تو اس وقت اہل ایمان والوں کا ایک گروہ موجود بھی رہے. کتنا سخت ہے دیکھنے میں. جب یہ ظاہر ہے جب انسان دیکھ لے گا تو پھر کیا اسے چوری کرنے کی ہمت ہوگی؟ نہیں ہوگی. سامنے جب دیکھے گا کہ ایک آدمی کا ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ جو چیز سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ دیکھنے کے وہ اس کو کیا کرے گا؟ ڈرے گا. آئندہ کرنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز چاہتی ہے، نفاذ چاہتی ہے. اس سورہ کی پرزور تمہید میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ فرض ہیں، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر ان کا احکام کی تعمیل واجب اور لازم ہے. اس کے بعد فوراً ہی زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان حدود کو نافذ کریں. لہٰذا اب یہ جو 100 کوڑے مارنے کا جو حکم دیا گیا، اب یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو جو ہے کیا کریں، ان کو نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر رمضان میں کئی بار بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں، ہاں، لیکن یہ احکام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں. بتائیے اب کیا کہیں گے؟ ایک مثال کے دیکھے میں بات سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تم جو ہے 1 مہینے کے اندر تم یہ کچھ احکام دیتا ہے کہ یہ کام تم کرو، یہ کام کر کے 1 مہینے بعد تم میرے پاس آنا. لیکن اب وہ غلام کیا کرتا ہے؟ وہ جو پرچہ جو مالک نے اس کے سیٹ نے دیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خالی پرچہ 1 مہینے تک ڈیلی پڑھتا ہے. صبح پڑھتا، شام پڑھتا، صبح پڑھتا، شام پڑھتا، صبح پڑھتا، شام پڑھتا، اور پڑھ کے پڑھ کے جو ہے 1 مہینے کے بعد اپنے مالک کے سامنے جا کے کھڑا رہتا ہے. مالک پوچھتا اس سے تو وہ جو 10 احکام تھے تو تم نے اس کو کیا نہیں کیا؟ تو مالک بولتا ہے جی نہیں حضور، بہت ادب سے بولتا نہیں حضور میں نے کیا نہیں، میں نے صرف اس کو پڑھا. صبح پڑھا، دوپہر پڑھا، شام پڑھا، صبح پڑھا، دوپہر پڑھا، شام پڑھا. ہاں، اور تو ظاہر ہے اس کا مالک کیا بولیں گا اس کو؟ تو اچھا کام کیا یا غلط کیا بولیں گے؟ تجھ کو میں نے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، وہ کرنے کی وجہ خالی تو نے پرچے کو پڑھ کے بیٹھا. ایسا ہمارا معاملہ ہے. قرآن مجید کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، پہنچانا ہے، لیکن ہم کیا اس میں مطمئن ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے پڑھ لو ثواب ملیں گا. ہاں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اندر جو رولز ریگولیشنس ہیں ان کو نافذ کریں. ظاہر ہے یہ نافذ کرنا ایک فرد کا کام نہیں، کئی لوگوں کا کام ہے. اس کے لیے اجتماعیت ہے، اس کے لیے جماعت اسلامی جیسی بنائی گئی. جماعت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ جو احکام بتائے گئے ان احکام کو جو ہے معاشرے کے اندر نافذ کرنا کر کے. تو آگے سورہ مائدہ اور سورہ نور کی ان آیتوں میں امت مسلمہ بحیثیت مجموعی مخاطب ہے، لیکن حد نافذ کرنا حکومت کا کام ہے،
کیونکہ ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے تو سخت افراتفری پھیل جائے اور اجتماعیت منتشر ہو کر رہ جائے۔ اب یہ حکم جو ہے ہر ایک کو فرداً نہیں دیا جائے گا، یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا، اسلامی ریاست کا کام ہے، اسلامی ریاست کا جو ہے یہ کام ہے۔ تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جہاں ان کی حکومت قائم ہو وہ وہاں یہ دیکھتے رہیں کہ قرآن اور سنت میں مقرر کی ہوئی حدود تعزیرات نافذ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر نافذ ہو رہی ہوں تو اپنی حکومت کو انہیں نافذ کرنے پر مجبور کرے، اگر نافذ ہو رہی ہوں تو اپنی حکومت کو انہیں نافذ کرنے پر مجبور کریں گے، اور اگر وہ تیار نہ ہو تو اسے بدل دینے کی جدوجہد اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی ملک میں کوئی ایسا سیاسی اقتدار موجود ہی نہ ہو جو قرآن کی ان حدود کی تنفیذ کر سکے تو دعوت اسلامی کے اولین مرحلے سے لے کر آخری مراحل تک ایک ایسے سیاسی اقتدار کے حصول کی جدوجہد واجب ہوگی۔ یہ ہے وہ پانچویں دلیل مصنف نے اقامت دین فرض ہے کے ضمن میں دی ہے۔ اب آگے چھٹی دلیل لیں گے۔ چھٹی دلیل میں کیا لکھتے ہیں وہ؟ قرآن کریم کی وہ آیت جس سے اقامت دین کی اصطلاح اخذ کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ کیا ہے وہ؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 13، بڑی معروف اور امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ اس میں کیا بتایا جا رہا؟ تمہارے لیے وہ آئین مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے جس کی اقامت قائم کرنے کا حکم دیا تھا، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اور جس کے لیے ہم نے وحی بھیجی تمہاری طرف، اور جس کی اقامت کا ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو۔ یہ ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کی ترجمانی۔ ہم نے یہاں جو ترجمہ دیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی فارسی ترجمے کا اردو ترجمہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کا فارسی میں جو ترجمہ کیا اس کے الفاظ الگ، بہرحال ہمیں اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ کے اس ترجموں میں دو باتیں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے دین کا ترجمہ آئین کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہے، قائم کرو دین کو، اسٹیبلش کرو دین کو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا وہ انسانی زندگی کا آئین اور قانون تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے نازل کیا تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون کس کو دیا تھا؟ انسانوں کو، تاکہ اس کو نافذ کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ نے اضالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ اقامت دین کی اصطلاح ایک ایسی جامع کلی ہے جس نے دین کی تمام کلیات اور جزیات کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ بات گزشتہ صفحات میں واضح کی جا چکی ہے۔ حضرت آدم اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام خلافت الہی کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ شاہ صاحب نے خلافت کی تعریف اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے، ملت محمدیہ میں یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے بہت سے معاملات اور تصرفات کیے، اور ہر معاملے کے لیے آپ نے اپنے نائبین مقرر کیے اور تمام معاملات کی انجام دہی میں بے حد اہتمام فرمایا۔ جب ہم ان معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور جزیات سے کلیات کی طرف اور کلیات سے کسی ایسی کلی کی طرف منتقل ہوتے ہیں
تو جو سب کو حاوی اور شامل ہو تو اس واحد کلی کی جن سے اعلیٰ اقامت دین قرار پاتی ہے، جو تمام کلیات کے وہ اپنے دائرے میں لیے ہوئے تھے، اور اس جنس اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اپنے زمانے کے علمی اور منطقی زبان میں حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا اس کا حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی بہت سے کام انجام دیے ہیں، ان میں سے بہت سے اموال، اصول اور قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص ان تمام امور اور معاملات کو کسی ایک اصطلاح میں جمع کرنا چاہے تو وہ اصطلاح اقامت دین ہی ہوگی۔ جس شخص کی بھی احادیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، پورے اسلامی لٹریچر پر نظر ہوگی وہ شاہ صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام علماء امت دین اسلام کی ترویج اور تنفیذ کے لیے یہی اصطلاح استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔